اسلام کے بارے میں ایسے ہوش اڑا دینے والی حقیقت صرف اور صرف 5% لوگ ہی جانتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں، بلکہ آپ مسلمان ہو ہی نہیں کہ آپ کو معلوم ہے حقیقت کا روزہ کیا ہے اور کون سا ہے، اور روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ جب اللہ نے خود فرمایا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، تو روزہ رکھنے کے بعد بھی اللہ کیوں نہیں ملتا؟ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے حوالے سے روزے کی حقیقت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے، روزے کا اصل مقصد کیا ہے، اور جب ہم سے باری تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، تو پھر روزہ رکھنے کے بعد بھی اللہ کیوں کر ہمارا نہیں ہوتا؟ کیوں حج کرنے کے بعد بھی انسان بس نام کا ہی حاضر رہتا ہے، اندر سے پاک کیوں نہیں ہوتا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا ہے تم اپنا عہد اور وعدہ پورا کرو تو میں اپنا عہد اور وعدہ پورا کروں گا۔ انہی ساری چیزوں کے حقیقت کی جانکاری حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے حوالے سے جانیں گے، جس کا خلاصہ انہوں نے اپنے مرید حضرت خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا ہے، اسرار حقیقی میں۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین ہونے والی ہے۔ جب سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر، روزے کی حقیقت کے معنی تعریف یعنی پریبھاشا کے یہ ہے انسان اپنے دل کو ساری کی ساری دینی خواہشات مثلا جنت، حور اور سارے آرام اور دنیا کی سب خواہشیں، کئی مکان، گاڑی، بنگلہ، مال، سونا، چاندی سے بند رکھے، کیونکہ یہ دونوں قسم کی خواہشیں چاہت اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں پردہ یعنی رکاوٹ ہوتی ہے۔ ایسی چاہت کے رہتے ہوئے انسان اپنی حقیقت کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ سے نہیں مل سکتا، اور دنیا کی چیزوں کی چاہت رکھنا تو سراسر شرک ہے۔ اللہ کے سوا کا کوئی خیال کرنا، قیامت کا ڈر، جنت کا لالچ، یہ سب چیزیں حقیقت کے روزے کو ختم کر دینے والی ہیں اور توڑ دینے والی ہیں۔ حقیقت کا روزہ تب صحیح رہ سکتا ہے جبکہ انسان اللہ کے سوا سب چیزوں کو اپنے دل سے نکال دے، یعنی اللہ کے سوا اسے کوئی یاد نہ رہے، اور ہر قسم کی امید، لالچ، چاہت اور ہر قسم کے ڈر کو اپنے اندر سے نکال دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے دیدار اور ملاقات کے علاوہ مجھے کسی بھی اور چیز سے مطلب نہیں ہے۔ حقیقت کے روزے کا کھولنا صرف اللہ کا دیدار ہے۔ اے عمر، حقیقت کے روزے کی شروعات اور اس کا کھولنا دھیان سے دماغ میں بیٹھا لینا چاہیے، جان لینا چاہیے یہ حقیقت کا روزہ کس چیز سے رکھا جاتا ہے اور کس چیز سے کھولا جاتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقت کے روزے کی شروعات یہ ہے کہ انسان کو اپنی اندرونی قابلیت اور حالات اور کیفیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لینی چاہیے، اور روزے کا کھولنا یعنی افطار کرنا یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت کا روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک روزہ کھولتے وقت اور دوسری اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ عام لوگوں کے روزے میں پہلے روزہ ہے اور آخر میں روزے کا کھولنا ہے، لیکن حقیقت کے روزے میں پہلے روزے کا کھولنا ہے، آخر میں روزہ ہے۔ دیکھو، اللہ کی یاد میں ڈوب کر صرف اللہ کو چاہنے والے اور اللہ کی طرف سفر کرنے والے روزے سے رہتے ہیں اور کسی بھی وقت روزہ نہیں کھولتے، کیونکہ حقیقت کے روزے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ روزہ کھولا جائے یا کبھی روزہ رکھو۔ حقیقت کا روزہ رکھنے والے تو ہمیشہ روزے سے ہی رہتے ہیں۔ پھر سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام عام لوگ جو روزہ رکھتے ہیں کہ جس میں کھانے پینے اور عورت سے ملنے سے بچنا ہوتا ہے، روزہ نہ ہو کر نقلی روزہ ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ کے راز ان کو نہیں مل پاتے اور وہ باہری دنیا کی خوبصورتی میں گھرے ہوئے ہیں اور حقیقت کا انہیں کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اس نقلی روزے میں اللہ کے سوا کو نہیں چھوڑا جاتا اور انسان میں ہر قسم کا ڈر اور خواہش رہتی ہے۔ ایسے روزہ رکھنے والوں کو بولنا اور کرنا سب اللہ کے سوا ہے۔ ایسے نقلی روزہ کبھی بھی رحمانی روزہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے نقلی روزے سے اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بس انسان قریبی مسکینوں کی بھوک کا احساس کر سکے اور اس کی مدد کر سکے، اور اس کے علاوہ ظاہری اور نقلی روزے سے اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنا مرشد کا انسان بنا دین کا انسان ہوتا ہے، اور
بے دین انسان اللہ کی پہچان سے ناواقف ہوتا ہے، اس کا کسی بھی گروہ سے تعلق نہیں ہوتا اور اس کا کوئی ہمدرد یا غم دور کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ غفلت اور بے ہوشی اور شیطان کے پنجے میں رہتا ہے۔ اللہ کو جان لینے اور پہچان لینے والوں کی نظر میں وہ سمجھدار اور ہوشیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ دودھ پینے والے بچے کی طرح ہوتا ہے اور نہ ہونے والے کی طرح ہوتا ہے، اور جو ہے ہی نہیں اس پر حقیقت کی زکوٰۃ کیوں کر ہوگی؟ بس سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں سے آزاد ہو جائے جو اس کو برائی سکھاتی ہے اور برائی کی طرف لے جاتی ہے، جس سے وہ اللہ کی پہچان حاصل کر سکے اور اچھی عقل سے کام لینے کے قابل ہو سکے، حقیقت کی زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہو جائے۔ ظاہری زکوٰۃ تو عام لوگوں کے مال پر ضروری ہے، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ امیر لوگ زکوٰۃ کے بہانے سے غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کر سکیں اور غریب اور مسکین اپنی زندگی گزارنے کا صحیح سے انتظام کر سکیں۔ پھر سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، حقیقت کے رازوں سے بھرا جو پہاڑ ہے اس کی خبر صرف ان لوگوں کو ہی ہوتی ہے جو اللہ کو پہچان جانے والے ہوتے ہیں۔ حقیقت کے رازوں سے بھرا ہوا پہاڑ حقیقت کے راز اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور جن لوگوں کو اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے وہ اس پہاڑ پر کھلے ہوئے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان اللہ کو پہچان جانے والے لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ حقیقت کے اندر کے علم کے پھولوں میں سے اللہ تعالیٰ کے رازوں کی زکوٰۃ راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں اور نادانوں کو عطا فرمائیں، اور اپنے کو سمجھدار اور صحیح راہ پر ماننے والے گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائیں، کیونکہ حقدار کو ہی اس کا حق دینا اصل کی حقیقت کی زکوٰۃ ہے۔ نام نہ ہونا بھی ہمارا ہے اور نام ہو جانا بھی ہمارا ہی ہے، شروعات بھی ہماری ہے اور خاتمہ بھی ہمارا ہے، انجام کے وقت کے لیے بھروسہ ہی ہمارا ہے، تکلیف بھی ہماری ہے اور آرام بھی ہمارا ہے۔ ہم تو بیکار ہی ہو گئے اور سب کام ہم سے چھڑا لیے گئے، حقیقت میں تو خود ہی خدا کرتا ہے، سب کام ہمارا ہے، ہم تو عشق کے بندے ہیں۔ اور مولوی اور پنڈت سن لے، ہم تم سے نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری عقل اور سمجھ کے مطابق جو کفر ہے حقیقت میں تو وہی اسلام ہے اور وہ ہمارا ہے۔ ہم تو ریگستان میں ہی رہیں گے، باغ میں کیوں جائیں، جبکہ باغ میں ہمارا پھولوں کے رنگ والا مالک یعنی مرشد ہی نہیں ہے۔ اپنی تو تقدیر پہلے دن سے ہی بہترین اور اچھی ہے، بدلتا وقت اور پریشانیاں اب کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہمارا۔ حقیقت میں تو اسلام سبھی کو سلامت اور اچھا تبھی مضبوط ہوگا جبکہ ہمارا دل اندر سے بدل کر پاک ہو جائے گا۔ میرے دلی دوستوں اور میرے عزیزوں، میرے روحانی بھائیوں، ہم نے سرکار غریب نواز کی روحانی تعلیم میں یہ پڑھا اور سمجھا اور سیکھ لیا کہ آج کل عام لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ حقیقت کا روزہ نہیں ہے۔ حقیقت کا روزہ تو وہ ہوتا ہے جس میں انسان دنیا سے تعلق رکھنے والی ہر چاہت اور خواہش کو بھلا دے اور ساتھ ہی ساتھ مرنے کے بعد کی چاہتوں یعنی جنت، حور وغیرہ سب کو ہی دماغ سے نکال دے۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا اور سیکھ لیا کہ اگر روزے کے دوران اللہ کی یاد کے سوا کوئی بھی چاہت اور خواہش، لالچ، چاہے وہ اس دنیا سے تعلق رکھتی ہو یا مرنے کی بعد والی دنیا سے آ جائے تو حقیقت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ روزے میں تو بس اللہ تعالیٰ کا دیدار ہی طلب کرنی چاہیے، اور روزے کی شروعات بھی اللہ کا دیدار ہے اور حقیقت کے روزے کا خاتمہ بھی اللہ کا دیدار ہی ہے۔ یہ جو عام لوگ روزہ رکھ رہے ہیں یہ اصلی روزہ نہ ہو کر نقلی روزہ ہے۔ اس روزے کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ انسان کو دوسروں کی غریبی اور بھوک کا احساس ہو سکے۔ کل ملا کر مقصد یہ ہے کہ نقلی رسمی روزے سے بچنا چاہیے اور اصلی رحمانی روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم روزے کا اصل مقصد، اس کا صحیح طریقہ سمجھیں، ورنہ بیکار ہے بھوکا پیاسا رہنا، سمجھداری نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس انسان کا کوئی پیر نہیں ہوتا وہ بے دین ہوتا ہے، اور بے دین انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے کامل پیر کا ہونا اور اس کی صحبت میں رہ کر اندر کا علم سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ حقیقت کی زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے
کہ انسان دوسرے انسان کی برائی نہ چاہے کر صرف اور صرف بھلا ہی چاہے، جہاں تک ممکن ہو بھلا ہی سوچے اور بھلا ہی کرے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک مسلمان سے کسی بھی انسان کا کچھ بھی برا نہ ہو۔ یہ تو عام طور پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس کا مقصد تو سماج میں برابری لانا اور غریبوں کی مدد کرنا ہے، جس سے غریب لوگ آرام سے کھانے اور رہنے کا انتظام کر سکیں۔ لیکن اب تو کچھ لوگوں نے مدرسے کے نام سے زکوٰۃ وصول کرنا اپنا پیشہ ہی بنا لیا ہے۔ یہ لوگ یتیموں کے نام لے کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ حقیقت کی زکوٰۃ تو انسان کی زندگی بدل دینا ہے، انسانوں سے پیار اور محبت کرنا، اچھے خیالات دینا، ان کے دماغوں سے نفرت مٹانے کے لیے وقت دینا، کسی سے کچھ لینا یا پانے کی چاہت کے بنا بس دینا ہی دینا، یہی حقیقت کی زکوٰۃ ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے سرکار غریب نواز کے حوالے سے یہ سیکھ لیا کہ روزہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ پہلے عام قسم کا نقلی یا رسمی روزہ ہوتا ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں استعمال نہ کی جائے اور عورت سے نہ ملا جائے، یہ روزہ نفسی اور نقلی روزہ ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ عام لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصلی رحمانی روزہ کیا ہوتا ہے، اور نہ ہی ظاہری عالم اس کے بارے میں انہیں کچھ بتاتے ہیں، تو عام لوگ ظاہری طریقہ سیکھ کر بس ظاہری ڈھنگ سے روزہ رکھتے ہیں۔ دراصل ان کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کی صرف یہ کمی ہے کسی کامل مرشد اندر کے علم کے ماہر کے پاس جا کر یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ حقیقت کا رحمانی روزہ کیا ہے۔ ہم خود اس بات کے گواہ ہیں کہ روزے کے دوران اکثر سروں پر ٹوپیاں لگائے گھومتے ہیں، مسجد بھی بھرنے لگتی ہے، باہر سے ہم خود کو بدل لیتے ہیں، لیکن مکاری، چال بازی، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا اور بھی بہت ساری کمیاں ہمارے اندر ہی رہتی ہیں۔ ہم اندر سے خود کو نہیں بدل پاتے، بس یہی سب سے بڑی کمی ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں کسی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج میں مٹھاس اور لطف نہیں ملتا۔ یاد رہے کہ جب تک ہم کسی بھی عبادت کو جو اندر اور باہر سے پاک ہو کر پورا نہیں کریں گے، تب تک وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ خود کو ہی دھوکہ دینے کے لیے کچھ بھی کرتے رہو کہ حقیقت کے رحمانی روزے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنے گہرے ڈوب گئے کہ ہمیں اور کچھ یاد ہی نہیں آیا، اور جب اتنے دل سے، اتنی محبت سے انسان اندر سے اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، تب اسے دیدار ہوتے ہیں اس کے جو حقیقت میں ہے۔ اسی لیے حقیقت کے رحمانی روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، لیکن کچھ ناسمجھ ظاہری علم کے ماہر لوگوں نے اسے بدل کر دیا کہ روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں، اور خواجہ معین الدین چشتی کے حوالے سے یہ بھی سیکھ لیا کہ حقیقت کے رحمانی روزے میں نہ دنیا کا کوئی لالچ ہونا چاہیے اور نہ ہی جنت کا لالچ، دوزخ کا ڈر ہونا چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جنت، لالچ یا دوزخ کے ڈر، ان دونوں کو ہی چھوڑ کر کیا کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی؟ یہ بات ہمارے نماز میں کہاں سے آئی کہ ہم لالچ یا ڈر کی ہی وجہ سے عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں عبادت نہیں کرتے۔ بس بھائی، سمجھداری تو یہ ہے کہ ڈر اور لالچ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی عبادت کی جائے، اور وہی عبادت قبول ہونے کے لیے قابل ہے۔ اور زکوٰۃ دینے والے اللہ کے ولیوں کی نظر میں ناسمجھ اور دودھ پینے والے بچے کی طرح ہیں، ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، یعنی ان کی عبادت بھی بیکار ہے۔